ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو ملتی رہیں۔ چلتے ہیں ہم آج کے اپنے نئے ٹاپک کی جانب۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈرامہ سیریل سبات کے بارے میں۔ سبات کو غیر معمولی کہانی کی وجہ سے مسلسل مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ کسی معروف چینل نے ناظرین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بڑے اداکاروں اور بڑی پیشکش کا استعمال کیا ہے۔ اسکرپٹ ہر گزرنے والی قسط کے ساتھ اپنی اہمیت اور معیار کھو رہا ہے۔ فی الحال سچ تو یہ ہے کہ میں خاص طور پہ یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوں کہ میرال کا کردار کس طرح سے مزاحیہ خیز ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر اس قسط کو دیکھنے کے بعد میں حیرت میں تھی کیونکہ فرید اور میرال ہی ایسے تھے جو جدوجہد نہیں کر رہے تھے، اور یقیناً یاسر قریشی بھی۔ عام طور پر ہر پاکستانی ڈرامے کو منفی کردار ہی آگے بڑھاتا ہے، لیکن اس ڈرامے میں ایک سے زیادہ منفی کردار ہے۔ یہی نہیں، باقی کردار بھی مستقل پریشان اور گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حسن اور عنایا کی زندگی میں تو خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں لکھا گیا۔ حسن کے کردار میں صلاحیت موجود تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو رنجیدہ کرنے میں بہت مصروف ہے۔ آج کل کے دور میں اسے سوشل میڈیا تک رسائی حاصل ہی نہیں ہے، جو آپ کو دوسروں کی سالگرہ یاد دلاتا رہتا ہے۔ عثمان مختار کا لہجہ، گفتگو اور نفسیاتی مہارات اپنی اہلیہ کے کردار کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہیں۔ یہاں بالکل بھی کردار میں بہتری نہیں ہے، اور میرال کی نانی کا تصور ایک اور بیکار کردار ثابت ہوا۔ میرال کو ایک مناسب اور ماہر ڈاکٹر کی ضرورت ہے جس کو میرال سے محبت نہ ہو۔ 20 ہفتوں میں دکھائی جانے والی قسطوں نے سبات کو مالی طور پر مضبوط اور دماغی طور پر کمزور بنا دیا ہے۔ ماورا اور عامر گیلانی نے بہت عمدہ اداکاری کی ہے، لیکن ابھی ان کے کردار میں کوئی ایسی بات نہیں جس کا ذکر کیا جائے۔ جب سے حسن اور عنایا نے حسن کے والدین کا گھر چھوڑا ہے، عنایا ہی ہے جو سب چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے، جبکہ حسن کی مایوسی کب بھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ عنایا جب بھی اپنی پروموشن کا جشن منا رہی تھی، تب اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ حسن کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں میں سے حسن دراصل عاطف کی بات سن رہا ہے، جبکہ حسن کی مایوسی قابل فہم تھی۔ یہ افسوسناک ہے کہ اس نے عنایا سے اس فون کال کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ حسن کو جس طرح عنایا پر اعتماد شادی سے پہلے تھا، اب اس کو اس طرح سے سوچتا دیکھ کر واقعی بہت افسوس ہوا۔ خیر، میرال ابھی بھی جیت رہی ہے۔ عاطف اسے خوش کرنے کے لیے سب کر رہا ہے، لیکن آنے والی قسط نے کچھ امید دلائی ہے۔ امید ہے کہ حسن اپنی موجودہ ملازمت سے استعفیٰ دے دے گا۔ اگلی قسط کے پرومو میں دکھایا گیا ہے کہ حسن کو آخرکار اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ عنایا کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ اس نئے شادی شدہ جوڑے کے درمیان کسی طرح کا کوئی رومانس نہیں ہے، وہ اپنے مسئلے حل کرنے میں بہت مصروف ہے۔ حسن موجودہ صورتحال کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور عنایا چائے بنانے اور حسن کو خوش رکھنے میں بہت مصروف ہے۔ آخرکار عنایا اور اس کے والدین کو ایک ساتھ دیکھنا اچھا لگا۔ یہ افسوسناک ہوا کہ عنایا کے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آخرکار ایسا ہی ہوگا۔ عنایا کے اپنے والد کے ساتھ کچھ سین انتہائی جذباتی اور بہترین تھے۔ بہت ساری مختلف سمتیں تھیں جن کو اس قسط میں دکھایا جا سکتا تھا، جیسے کہ عنایا اور حسن عنایا کے والدین کے ساتھ رہ سکتے تھے اور خوشگوار زندگی گزار سکتے تھے، لیکن وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور عنایا کو ابھی تک معلوم نہیں کہ اس کے والد بیمار ہیں۔ ہم نے پاکستانی ڈراموں میں بہت سارے با اختیار اور خود غرض کردار دیکھے ہیں، لیکن مجھے یہ بات افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ میرال کا کردار سب سے زیادہ غیر دلچسپ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ باس ہے، چلتی ایسے ہے جیسے وہ ملکہ ہے، اور ڈائریکٹر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کا کردار بھی اسی طرح سے پیش کیا گیا ہے، جبکہ یہ کردار بالکل بیکار ہے۔ بیچاری کو علاج کی ضرورت ہے۔ وہ انا پرستی کی بہترین مثال ہے، لیکن پھر بھی اس کا ماہر نفسیات شوہر کیوں نہیں دیکھ سکا؟ اس سین نے مجھے بہت ہنسایا، جس سین میں حارث نے اولاد کا مشورہ دیا۔ عام طور پر ہم مایوس خواتین کو دیکھتے ہیں جو اپنے نادان شوہروں پر قائم رہنا چاہتی ہیں اور اس طرح کے احمقانہ فیصلے کرتی ہیں۔
ایک ماہر نفسیات کا کہنا تھا کہ ایک بچہ شادی شدہ جوڑے کو قریب لائے گا. یہ ناقابل یقین تھا. آپ محلے کی آنٹی سے اس طرح کی تجویز کی توقع کر سکتی ہیں، لیکن ایک پڑھے لکھے پروفیشنل سے یہ توقع نہیں کر سکتے جس کے پاس اتنا تجربہ ہے کہ وہ جان سکتا ہے کہ اولاد میرال میں تبدیلی نہیں لا سکتی ہے. حارث کی بے وقوفی محض بیہودہ ہے. مجھے خوشی ہے کہ کم از کم وہ ایک فیصلہ کر رہا ہے اور اپنی ملازمت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن وہ کیوں نہیں دیکھ سکتا کہ میرال کے معاملات کیا ہیں؟ میرال اور حارث کے درمیان یہ گفتگو انتہائی سادہ ہے. یوں لگتا ہے جیسے یہ دونوں ذہنی طور پر ایک جیسے ہیں. میں یہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اسے ہر بار کہنے کی ضرورت محسوس کرتی ہوں کہ سبات کی ایک نئی قسط دیکھتی ہوں اور ہر بار یہ بتانا ضرورت نہیں کہ حارث ایک نفسیاتی ماہر تھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک نفسیاتی ماہر ہے. اس کے کردار میں کچھ خاص نہیں ہے. اس نے میرال کی مدد نہیں کی اور اس کے معاملات کو نہیں سمجھا، اور نہ ہی اس نے اپنی عقل اور تجربے کو اپنی زندگی کا صحیح ساتھی منتخب کرنے کے لیے استعمال کیا. اس قسط میں بنیادی طور پہ ہر چیز تھوڑی سی زیادہ تھی جو ہمیں پچھلے چند ہفتوں میں دکھائی گئی ہیں. مقامات بہترین ہیں اور تصویر کا معیار بہت اچھا ہے، لیکن سبات میں سٹوری کی کمی ہے. عنایا بھی بہت اچھی ہے اور سچی بن رہی ہے. یہ کردار یقینی طور پر باقیوں کے مقابلے میں مجھے قدرے زیادہ پسند ہے، لیکن اس میں کافی غلطیاں ہیں. وہ حسن کی مایوسی پر سوال نہیں کرتی اور نہ ہی اسے کوئی راستہ تجویز کرتی ہے. اس کے فرائض صرف چائے بنانا اور کھانے بنانے تک ہی محدود ہیں. یقیناً کوئی سمجھدار لڑکی جو مسئلہ حل کرنے میں اتنی مہارت رکھتی ہو اور وہ اپنے بیہودہ شوہر کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی. ڈرامہ انا دیکھنے کے بعد مجھے بہت شدت سے عثمان مختار کے اگلے پروجیکٹ کا انتظار تھا، لیکن مجھے یہ کہنا پڑے گا میں اس ڈرامے اور اس کے کردار سے بہت مایوس ہوئی ہوں. کیا آپ نے سبات کی نئی قسط دیکھی ہے؟ اس کے بارے میں اپنے خیالات شیئر کریں. امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور نیچے دیے گئے کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کیجیے گا. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.